ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک مشہور سورہ جس کو آپ لوگ نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، اس سورہ کریمہ کا نام سورہ ہمزہ ہے۔ اس میں پہلا لفظ ہے وَيْلٌ۔ وَيْلٌ، وَيْلٌ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کرس، لعنت ہو تجھ پر، ہلاکت ہو تجھ پر، تباہی ہو تیرے لیے، ستیہ ناس ہو تیرا، یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ وَيْلٌ لِفُلَانٍ، کسڈ آن ہم، کس آن ہم، کہا جاتا قتل الخراصون، یعنی کس دی دا لائز، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو ویل کا مطلب ہوتا ہے کرس، ہلاکت، یعنی ایک طریقے کی بد دعا ہے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ کس کے لیے ہے؟ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس کا ستیہ ناس ہو جائے۔ کون ہے یہ؟ جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں، تین چیزیں، من اتصف بالاوصاف الثلاثہ، جس کے اندر تین صفتیں ہیں، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے تباہی ہو۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے حمز، ایک ہے لمز، اور ایک ہے جمع المال والانشغال به عن ذکر الموت وما بعدہ۔ تین چیزیں یہ قرآن ہے، قرآن بہت ہائیسٹ لیول کی کتاب ہے، کائنات میں ایسی کتاب موجود نہیں اس انداز سے بات کرتی ہے۔ تو تین چیزیں جس کے اندر ہوں، جو تین صفات سے متصف ہو، اس کے لیے یہ بات کہی گئی کہ اس کا ستیہ ناس ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تشریح بعد میں کریں گے۔ پورے قرآن حکیم میں صرف دو صورتیں اس لفظ سے شروع ہوتی ہیں، ویلن سے۔ ایک ہے ویل للمطففین، ویل للمطففین، ایک سورہ تو شروع ہوتی ہے سورہ مطففین، اس کے شروع میں ویلن، اور دوسری سورہ یہ ہے سورہ ہمزہ، ویل لکل ہمزہ۔ اس کے علاوہ کوئی سورہ اس لفظ سے شروع نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ وہ جہاں پہلے ویلن ہے وہ سورہ تطفیف کے شروع میں ہے، یعنی پیسہ پورا لینا اور تول کم دینا، ڈنڈی مارنا۔ اس کے عموم میں ہر وہ دھندا، ہر وہ کاروبار آ جاتا ہے جس میں پیسہ پورا لیا جائے اور تول کم دیا جائے، یعنی پیسہ پورا لے لیا جائے، حق کم دیا جائے۔ اس عموم کے دائرے میں وہ تمام کاروبار، وہ تمام دھندے آ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو پیسہ پورا لیں اور حق کم دیں، ان کے لیے بھی کہا ہے ستیہ ناس ہو اس کا، اور ایسے لوگوں کا ستیہ ناس ہو ہی جاتا ہے آگے چل کر کے۔ یہ بنا کر کے مر گیا تو بچے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، طے ہے وہ ویل للمطففین۔ پیسہ پورا لینا، حق کم دینا، ایسے لوگوں کے لیے ویلن کا لفظ استعمال ہوا ہے ایک جگہ، اور دوسری جگہ یہ ہے کہ تین صفتیں جس کے اندر آ جائیں اس کے لیے بھی ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔
سورہ ہمزہ میں لوگوں کی عزتوں کا بیان ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ میں لوگوں کے مال کا بیان ہے، اموال الناس کا تذکرہ ہے، اور یہاں اعراض الناس کا تذکرہ ہے، لوگوں کی آبرو کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی پیسہ پورا لے کر کے حق کم دے اس کے لیے بھی تباہی ہے، اور جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلے، اعراض الناس، لوگوں کی عزت و آبرو کو بازار میں لے آئے، اس کی عزت و آبرو سے کھیلے، اس کے لیے بھی یہی ویل ہے۔ نہ سمجھ میں آیا؟ گویا کہ اللہ کے نزدیک اموال الناس کی، لوگوں کے مالوں کی، اور اعراض الناس کی، لوگوں کی عزتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ لہذا ہر آدمی اپنے بھائی کے مال پر ناجائز تسلط نہ کرے اور اپنے بھائی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش نہ کرے، دونوں کے لیے تباہی ہے۔ تو ویل للمطففین میں اموال الناس سے بحث ہے، اور یہاں اعراض الناس، لوگوں کی عزتوں سے۔ اب دیکھیں یہ تین چیزیں ہیں، ہمزہ، لمزہ اور الذی جمع مالا وعددہ۔ تو دیکھیں پہلے دیکھ لیتے ہیں ہمزہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہمزہ سے بتایا گیا الحمز، حمز کس کو بولتے ہیں؟ حمز کہتے ہیں، قال الربیع ابن انس، حضرت ربیع ابن انس فرماتے ہیں کہ الہمزۃ یحمز فی وجہ واللمزۃ من خلفہ۔ کیا مطلب ہوا؟ ہمزہ وہ ہے جو لوگوں کی عزت و آبرو کو روبرو اچھالتا ہے، لوگوں کے سامنے کسی کی عزت اتار دیتا ہے۔ تو کون؟ تیری اوقات کیا؟ میں تجھ سے نمٹ لوں گا، تجھ کو دیکھ لوں گا، تو ایسا ہے، تو ایسا۔ لوگوں کے سامنے کسی کی عزت و آبرو اتارنا یہ ہے حمز۔ اور وَاللُّمَزَةُ مِنْ خَلْفِهِ، لمزہ وہ ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی عزت اتارے، ارے وہ ایسا ہے، وہ ایسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قال الربیع ابن انس، ربیع ابن انس فرماتے ہیں الہمزۃ الذی یحمز فی وجہ، جو رو در رو لوگوں کے سامنے اس کے منہ پر اس کو ذلیل کرے، اس کی عزت سے کھیلے، اور لمزہ وہ ہے جو پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی عزت سے کھیلے، یعنی الحمز فی الحضور واللمز فی الغیبہ۔ یعنی حمز جو ہوتا ہے وہ حاضری میں ہوتا ہے، وہ سامنے آدمی موجود ہوتا ہے، اور لمز کہتے ہیں غیبت میں، یعنی وہ آدمی موجود نہیں ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہا ہے، اس کی عزت اتار رہا ہے۔ یہ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ہمزن، ہمزن، پہلے ہے پر پیش ہے، اس کے بعد زبر ہے۔ اور امام رضی ایک بہت بڑا نحوی اور صرفی گزرا ہے، اس نے شرح کافیہ میں لکھا ہے کہ ان صیغۃ فعل بضم ففتح ترد للمبالغۃ فی الفاعل، کہ جب فعل کے وزن پر کوئی لفظ آئے، یعنی پہلے ضمہ ہو، پیش ہو، پھر بعد میں زبر ہو م، پہلے پیش ہے اس کے بعد زبر ہے، بضم ففتح، پہلے پیش ہے ہم اور اس کے بعد م زبر ہے، تو یہ فاعل میں مبالغے کے لیے آتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی عادت بنا چکا ہے، یہ جب دیکھو تب اپنے بھائی کی عزت اتارتا رہتا ہے، پیٹھ پیچھے یا روبرو، اس کی عادت ہو گئی ہے، مبالغہ ہے یہ۔ جی ہمزن، لمزن، تو انجام کیا ہے؟ حطمن، یہ ہے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، حطمہ، لمزہ، ہمزہ، ہمزتن، لمزتن، حطمتن۔ کوئی آدمی اگر ہمزہ ہو جائے، لمزہ ہو جائے، تو اس کی جگہ حطمہ ہے، وہ بھی مبالغے کے لیے ہے۔ جی تو تشریح آگے کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ۔ تو ایک تو مبالغہ ہے ہی ہمزن میں، اب وہ تے جو لگی ہے ہمزتن، وہ تا جو ہے نا، وہ تا وہ مبالغے کے لیے ہے، جیسے علامہ میں تے جو لگی ہے وہ تا مبالغہ ہے، وہ یعنی مبالغہ در مبالغہ ہے،
یعنی ایک تو کریلا ویسے کڑوا، دوسرے نیم چڑھا. کریلا کیسے ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے نا، اور وہ نیم کڑوی ہوتی ہے، نیم کا درخت کڑوا ہوتا ہے. تو ایک تو کریلا ویسے کڑوا، دوسرے نیم چڑھا، نیم کے اوپر وہ کریلا جو ہے لٹک کر کے بڑا ہوا ہے. عربی میں کہتے ہیں احشفن وسوء کیلتن. ایک تو کھجور ردی، دوسرے تول کم. ارے بھائی کھجور اگر ردی ہو، بیکار ہو تو زیادہ دے دینا چاہیے نا. لے جا بھائی، 1 کلو کتنے کا؟ بولے 50 روپے کا. چل 2 کلو لے لے 50 روپے میں، لے جا. تول اور زیادہ دے دینا. تو کھجور ردی ہو تو اور زیادہ دے دینا چاہیے نا. تو یہ کیا کرتا ہے؟ ردی کھجور ہے مگر پیسہ پورا لے کر کے ردی کھجور بھی تول کر کے کم دیتا ہے. حشفن وسوء کیلتن. ردی کو حشف ارد التمر، یعنی انتہائی ردی کھجور، وہ بھی پیسے پورے لیتا ہے، ردی کھجور بھی کم دیتا ہے. کتنا بڑا بخیل ہے، کیسا آدمی ہے یہ؟ مال سے کتنی محبت ہے. ردی کھجور دے رہا ہے، وہ بھی پیسے پورے لے کر کے تول کم دے رہا ہے. ردی چیز تو ایسے ہی دے دی جاتی ہے. تو یہ آدمی حشفن وسوء. تو ایک تو مبالغہ ہے، تا لگا کر کے مبالغہ در مبالغہ ہے. ویسے لو مزہ میں بھی مبالغہ ہے، مبالغہ در مبالغہ ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد تو کسی کی عزت اس کے رو در رو اتارنا، اس کی عزت سے کھیلنا، یہ مزہ ہے. اور پیٹھ پیچھے کسی کی عزت سے کھیلنا، یہ لمزہ، لمز ہے. یہ ایسا کرنے والا لمزہ ہے. یہ 2 صفتیں آدمی میں نہیں آنی چاہیے. تیسری صفت کون سی ہے؟ الذی جمع مالا، جو مال کو جمع کرے. جمع کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جمع کرنا. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو کلیکٹ. کلیکٹ کا مطلب ہوتا ہے آم گرا رہے، آم کا پیڑ ہے، گاچھ ہے، اس کا آم کا درخت ہے. اب اس کے بعد جو ہے آم گرا ہوا، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر. اب بچے کیا کرتے؟ باپ کہتا ہے یہ تمام آموں کو جمع کر لو. جمع کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک آم ادھر پڑا ہوا ہے، ایک آم ادھر پڑا ہوا ہے، ایک آم ادھر. اب سب کو مختلف جگہوں سے اٹھا کر کے ایک جگہ لانا. دس از کالڈ الجمع، ٹو کلیکٹ. مختلف جگہوں سے کھینچ کر کے ایک جگہ جمع کر دینا. تو کیا کرتا ہے یہ؟ مال یہاں سے لے لیتا ہے، مال وہاں سے لے لیتا ہے، مال وہاں سے لے لیتا ہے، مال وہاں سے لے لیتا ہے. اور سب کو، سارے مالوں کو جو جگہ جگہ سے اس نے کلیکٹ کیا وہ اٹھا کر تجوری میں رکھ دیتا ہے. جیسے ان تمام آموں کو کلیکٹ کر کے ایک جگہ جمع کر دیا گیا، مال کو کلیکٹ کر کے بائی ہک اور بائی کروک، چاہے جائز طریقے سے چاہے ناجائز طریقے سے، تجوری میں جمع کر دیتا ہے. یہ جمع مالن. تو جمع کا مطلب ہوتا ہے مختلف جگہوں سے، ڈیفرنٹ پلیسز سے اس کو اٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر دینا. یہ جمع کا معنی ہے. تو جمع کیا اس نے بائی ہک اور بائی کروک، جائز اور ناجائز طریقے سے. اور مالن ہے وہ. اللہ فرما رہا ہے دنیا میں کتنا بھی مال جمع کر لے وہ مالن ہی ہے، اموالن نہیں ہے. اس لیے کہ تیرے پاس صرف مال ہے، اور اس مال کے مقابلے میں دیکھ تو دنیا کے پاس کتنا مال ہے. تیرے پاس تو ایک مال ہے. زندگی بھر آدمی کماتا رہتا ہے، صرف مال کماتا ہے، ایک مال، نہ کرایہ ہو، ایک ہی مال کماتا ہے. الذی، اور اس کو بھی ایک مال کماتا ہے، اس کو تجوری میں رکھتا ہے. الذی جمع مال. پتہ یہ چلا کہ مال جمع کرنا برا نہیں ہے، حقوق واجبہ ادا نہ کرنا یہ برا ہے. مال جمع کیجئے، آپ اجازت دیتا ہے اسلام، مگر مال جمع کر کے حقوق واجبہ ادا نہ کرنا، زکوٰۃ نہ نکالنا، صدقہ و خیرات نہ کرنا، نیکی کے کام میں نہ لگانا، یہ در حقیقت اس طریقے کا مال جمع کرنا شریعت کی نگاہوں میں مبغوض ہے، اچھا نہیں. تو الذی جمع مالن کی تشریح ہوئی. یہ ہے مبالغہ ہے. یہ یہاں سے وہاں سے مال جمع کرنا مبالغہ ہی تو ہے. اس کے بعد وعددہ، اس کو گنتا ہے. ویسے عدہ یا اردو معنی شمار کرنا ہوتا ہی ہے، لیکن باب تفعیل سے لایا گیا. طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، باب تفعیل کی 22 خصوصیات میں سے ایک خصوصیت مبالغہ ہے. تو عدہ سے نہ لا کر کے عددہ لایا گیا. گنتا ہے اس کو. کیسے؟ سویا ہوا ہے، اچانک اٹھتا ہے بستر سے، تجوری کے پاس جاتا ہے، کھولتا ہے، نوٹوں کی گڈیاں دیکھتا ہے. نوٹ کی خوشبو لے کر کے خوش ہوتا ہے. خوش ہو گیا. گنتا ہے اس کو. بعد پاس بک نکالتا ہے، ہاں اتنا جمع ہے. یہ عددہ ہے، گنتا ہے اس کو. نوٹوں کی خوشبو لیتا ہے، تجوری کھولتا ہے، نوٹوں کی گڈیاں. کیا خوشبو ہے نوٹوں کی. تو ایک تو جمع مال ہے، یہ تو حرص ہے، اور عددہ گننا بار بار، یہ محبت ہے.
اور کسی دنیاوی چیز میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، حرص، لالچ اور محبت، تباہی ہے اس آدمی کے لیے۔ جمع کرو لیکن حد درجہ محبت نہیں ہونی چاہیے جی، محبت تو صرف اللہ سے ہونی چاہیے، اس کے رسول سے ہونی چاہیے جی۔ تو یہاں دیکھیے الذی جمع مالا، یہ حرص ہے۔ کبھی تو یہاں سے لڑکا دوڑتا ادھر سے آم اٹھا رہا ہے، دوڑ کر کے اے تو اٹھانا نہیں اس کو، وہاں تو اٹھا لے، ایک لڑکا ادھر دوڑتا اے چھونا نہیں اس کو۔ اب یہ جگہ جگہ سے کلیکٹ کر کے، تو یہ جو دوڑ رہا ہے اے تو چھونا نہیں، اور اس کے بعد کلیکٹ کرتا ہے، یہ تو حرص ہے ہی۔ اور دوسرے اس کو جمع کر کے گنتا ہے، یہ محبت ہے، بار بار گنتا ہے اس کو۔ کسی چیز کو بار بار دیکھنا، گننا، یہ اس کی محبت کی دلیل ہے۔ اور کسی دنیاوی چیز میں اگر حرص یعنی لالچ اور محبت یہ جمع ہو جائے تو تباہی ہے اس کے لیے۔ یہ احب الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کی بات ہو گئی، اس کے لیے تباہی ہے، قاعدہ ہے۔ تو الذی جمع مالا وعددہ، جمع مال یہ تو مبالغہ ہے ہی، وعددہ گننا مبالغہ در مبالغہ ہے۔ جیسے لمز، لمز یہ خود مبالغہ ہے، تائے مبالغہ لگا دی، مبالغہ در مبالغہ، لمزن یہ خود مبالغہ ہے، تے لگا دیجیے مبالغہ در مبالغہ۔ اور الذی جمع مالا مبالغہ ہے، حرص ہے، جاؤ یہ چیز جمع کرنا، اٹھانا نہیں ہے، جمع کرنا ہے، یہ حرص ہے۔ اور عددہ جمع کر کے اس کو بار بار گننا، یہ محبت کی دلیل ہے۔ تو شفن و سوء کیلتن، ایک تو کریلا ویسے کڑوا دوسرے نیم چڑھا، ایک تو کھجور ردی تول کم، کتنی عجیب بات ہے۔ تو مبالغہ اس میں بھی، ہمز میں مبالغہ، ہمزہ، لمزہ میں مبالغہ۔ دوسری آیت الذی جمع مالا وعددہ، یہاں بھی مبالغہ ہے۔ اور یہ فرمایا گیا، اس کو ایک مبالغہ مان لیجئے تو اگلی آیت کو ڈبل مبالغہ مان لیجئے، کیا؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ پیسے جو اس نے تجوری میں جمع کر کے رکھے ہوئے، تھپی رکھی ہوئی ہے نوٹوں کی، سمجھتا یہ بعض مفسرین نے کہا یہ انداز تحکمی ہے۔ تحکمی کے انداز سمجھتے ہو؟ تحکم کا مطلب ہوتا ہے الوعد مکان الوعید، المدح مکان الاستہزاء، مذاق کرنا مذاق کی جگہ میں آدمی تعریف کرے، کیسے کہے؟ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دو عذاب علیم کی۔ یہ دردناک عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے کیا؟ یہ بری خبر ہوتی ہے، خوشخبری سنا دو ان کو۔ تو یہ انداز تحکمی ہے۔ جیسے کہا جائے جہنم میں لے جایا جائے گا کسی سیٹھ کو، کسی بدماش کو، تو کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، جہنم کا عذاب چکھ، ارے تو بڑی عزت والا ہے۔ تو عزت والا کہا ہے، یہ تو مد ہے، مکان الاستہزاء ہے، یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کا۔ کھا جہنم کے کھانے کو، کھا، ذق چکھ، انک انت العزیز الکریم، تو بڑی عزت والا اور بڑا شریف بنتا تھا، بڑا جنرس بنتا تھا۔ یہ حال ہے، انداز تحکمی ہے۔ اللہ فرمانا مال جمع کر لیا اور پھر گن بھی رہا ہے، اور سمجھتا ہے، یا سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، یعنی زیادہ کھاؤں گا، زیادہ پیوں گا، اچھے سے اچھا کھانا کھاؤں گا تو میری عمر بڑھ جائے گی۔ قطعاً نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے اس کی عمر نہیں بڑھاتا، اور کسی غریب کی غریبی کی وجہ سے اس کی عمر نہیں گھٹاتا۔ وقت ہے، متعین ہے موت کا۔ ریپیٹ کرتا ہوں، اللہ کسی مالدار کی مالداری اور اس کی دولت کی وجہ سے اس کی عمر نہیں بڑھاتا، اور اللہ کسی غریب کی غریبی، کسی مفلس کی مفلسی کی وجہ سے اس کی عمر نہیں گھٹاتا۔ مال سے عمر بڑھتی نہیں اور غریبی سے عمر گھٹتی نہیں، وقت متعین ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اچھا مال جمع کر رہا ہے، گن رہا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ مال تجھے ہمیشہ رکھے گا۔ کیا انداز ہے بولنے کا، عرش والا ہی بول سکتا ہے ایسا، کیا کمال ہے۔ میں تو تفسیر کے طالب علم حیران ہو جاتا ہوں، انداز بیان کیسے، اسلوب کیسا ہے قرآن حکیم کا۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ مال چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے آدمی دنیا سے، سب کچھ پڑا رہ جاتا ہے، اچانک دل کا دورہ پڑا، اچانک کوئی اور بیماری ہوئی، سب تام جھام چھوڑ کر کے نکل لیتا ہے چپ چاپ، کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی سائنسداں۔ اللہ ہاں تین چیزیں ہو گئی۔ ہمزہ، کسی کے سامنے اس کی عزت اتارنا، ہمزہ۔ لمزہ، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت سے کھیلنا، دو۔ تیسرے حرص علی المال، مال کی بے انتہا محبت، اتنی محبت الانشغال بہ،
مال میں اتنا منہمک ہو جائے ان ذکر الموت وما بعدہ، کہ نہ موت یاد رہے نہ مرنے کے بعد جو مراحل ہیں وہ یاد رہے۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے آدمی کی۔ مال ملے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، حقوق واجبہ ادا کرے، اتنا منہمک ہو جائے الانشغال بہی، اتنا مشغول ہو جائے کہ ان ذکر الموت، موت بھول جائے، وما بعدہ جو آنے والی ہے۔ ایک نکتہ بتاتا ہوں، دنیا میں کوئی خطرناک چیز سامنے سے آ رہی ہو تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کی طرف بھاگتا ہے کہ اس کے اپوزٹ میں بھاگتا ہے؟ ادھر سے شیر آ رہا ہو تو بھاگے گا کس طرف؟ شیر کی طرف؟ نہیں، اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگے گا۔ اس طرف سے سانپ آ رہا ہے تو اس کی طرف نہیں بھاگے گا، بلکہ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگے، اس طرف بھاگے گا۔ سانپ ادھر سے آ رہا ہے، خوفناک چیز ادھر سے آ رہی تو بھاگے گا ادھر، اس کی طرف نہیں بھاگے گا۔ موت سے زیادہ خوفناک کون سی چیز ہے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے تم اسی کی طرف بھاگ رہے ہو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو نا تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، یعنی موت آ رہی ہے اسی کی طرف تم بھاگ رہے ہو۔ یعنی جتنی تمہاری زندگی گزر رہی ہے تم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہو، تم موت کی طرف بھاگ رہے ہو، موت تمہاری طرف آ رہی ہے اور تم موت کی طرف بھاگ رہے ہو، اور وہ بھی چلنا نہیں ہے، بھاگ رہے ہو۔ قل ان الموت الذی تفرون، ذہب نہیں ہے بلکہ فر رہا ہے، بھاگ رہے ہو تم بڑی تیزی کے ساتھ۔ کیا کتاب ہے، سبحان اللہ، عجیب و غریب کتاب ہے، اسٹرینج بک ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، سوچتا ہے کہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ کلا، جی کلا توبیخ کے لیے، ڈانٹ کے لیے، غلط سوچ رہا ہے تو، کلا۔ جیسے وہ جب موت آئے گی، موت کا فرشتہ آ گیا، اب دیکھ رہا ہے کہ ارے یہ پوری زندگی کہاں گزر رہی تھی، یہ کون ہے، یہ آئے ہیں، بولے لینے کے لیے آئے تجھے، چل۔ کہے گا رب ارجعون، قال رب ارجعون، میرے رب مجھے لوٹا دے ایک بار، اب لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ جو نیک عمل مجھ سے چھوٹ گیا ہے اب کر کے آتا ہوں۔ زندگی گناہوں میں گزاری، ایک بار موقع مل جائے لوٹا دے ایک بار۔ رب ارجعون، کلا، بالکل نہیں، بول نیور، ڈانٹ کر کے کہا، جو کلا اسی لیے آتا ہے۔ تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، کلا، ہرگز نہیں، یہ سوچ اس کی بالکل بیکار ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ اب آدمی کو کہاں ڈال دیا جائے گا؟ اب ہومزن ہے، لومزن ہے تو کہاں ڈال دیا؟ ہومزن، ہومزتن، لومزتن، تو ڈالا کہاں گیا؟ حتمتن، حتمہ میں ڈالا گیا، جس میں مبالغہ ہے۔ یہ ایسی جگہ میں ڈالا جائے گا، حتمہ جس کا نام، حتمہ یحتم کا مطلب ہے چور چور کر دینا۔ یہ چیونٹی کے لیے آتا ہے، کہتا ہے مسل دوں گا چیونٹی کی طرح، مسل دوں گا بولے چیونٹی کی طرح، یہ لفظ وہاں آیا جہاں چیونٹی کا بیان ہے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جا رہے ہیں اپنے لشکر کو لیے ہوئے، ایک چیونٹیوں کے وادی سے گزرے، اینٹ ہل تھا وہاں پر، چیونٹیاں بہت تھیں وہاں، تو چیونٹیوں کی رانی نے جب دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے سلیمان کے ساتھ تو کہا اے چیونٹیوں، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا فی مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ ہاں، اس میں ایک مفسر نے نکتہ بیان کیا ہے کہ سب سے بہترین حکمراں وہ ہوتا ہے جو اپنی رعایا کا خاص خیال رکھے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک چیونٹی دیکھو سبق دے کر کے گئی ہے ہمارے حکمرانوں کو، جی، کہ تمہارا بیہیویئر، تمہارا سلوک تمہاری رعایا کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، چیونٹی سے سیکھ لو۔ چیونٹی کو خطرہ لاحق ہوا، فوراً اس نے کہا چیونٹیوں سے کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم، تاکہ تمہیں کچل نہ دے سلیمان اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون، انہیں احساس نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ ایک چیونٹی بھی جانتی ہے کہ مسلمان جان بوجھ کر کے چیونٹی کو نہیں مارتا ہے، چیونٹی بتا رہی ہے لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، بے شعوری میں ہو جائے تو ہو جائے، جان بوجھ کر کے کوئی مسلمان کی چیونٹی کو نہیں مارتا ہو، چاہے جائے کہ وہ کسی انسان کا قتل کرے۔ یہ عقیدہ ہے چیونٹی کا، ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں ارے اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے، بے وقوف کہیں کے۔ قرآن حکیم پڑھ پہلے، اللہ اکبر۔ حتمہ تو ایک ہوتا ہے چور چور کر دینا، مبالغہ ہو ایک دم چور چور کر دینا، مبالغہ ہے۔ ایک کہتا ہے حتم، چور چور کر دینا، اور ایک حتمہ،
चूर चूर कर देना, एकदम कुछ छोड़ना नहीं, एकदम कुचल करके रख देना, पीस करके रख देना, तो होतमा है। अब आदमी डाल दिया गया जो इन 3 चीज़ों से, इन 3 सिफतों से मुत्तसिफ है। मुंह के ऊपर बुराई करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, माल जमा करता है, हुकूक वाजिब अदा नहीं करता, मौत भूल गया है, मौत के बाद के मराहिल भूल गया, चल उठा कर डाल दिया होतमा में। लो मज़ा है, हो मज़ा है। अब होतमा में आ जा। होतम का मतलब समझते क्या होता है? अरबी में कहते हैं रजुलुन हुतमुन, होतम आदमी। ये कौन होता है? इदा काना कलील रहमत लिल माशिया, ऐसे चरवाहे को बोलते हैं। वो चरवाहे होते हैं ना, बकरी वकरी लिए घूमते रहते हैं। तो बाज चरवाहे ऐसे होते हैं कि बकरी कोई भी अगर रेवड़ से अलग हो तो डंडा लिए रहता है, एकदम बड़ी जोर से मारता है बकरी को, तो बिल्कुल रहम नहीं करता। कोई बकरी अगर इधर से उधर हुई तो उसको बहुत बुरी तरह मारना, मारते मारते उसका पैर तोड़ देना। ऐसे आदमी को कहते हैं, ऐसे चरवाहे को रजुलुन हुतमुन इज़ा काना कलील रहमत लिल माशिया, कि जानवरों के ऊपर बिल्कुल रहम करने वाला ना हो। ये होतमा ऐसे ही है, रजुलुन हुतमुन की तरह। यहाँ आदमी डाल दिया गया, यहाँ के फरिश्ते उनके ऊपर रहम नहीं करेंगे, और ना या आग, वहाँ के जो अजाबात हैं वो रहम नहीं करते। आदमी के ऊपर जब कोई केस होता है और पुलिस मारती है, या कोई भी आदमी पकड़ता है, मारता है किसी गुनहगार को, मारता रहता है, वो पैर पकड़ लेता है, मत मारो मत मारो मत मारो, मुझे चोट लग रही। तो आदमी उसके ऊपर रहम कर लेता है, कितना भी बड़ा गुनहगार हो, अरे छोड़ दो, जान दो भाई। चंद लोग आ जाते हैं, छोड़ दो भाई, मत मारो, हो गया, एकदम मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। वहाँ कितना भी चिल्लाओ, वहाँ रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है जी, कतन रहम नहीं किया जाएगा। यहीं अल्लाह से रहम करवा लो, वहाँ कतन तुम्हारे ऊपर रहम होने वाला नहीं। इज़ा काना कलील रहमत लिल माशिया, ऐसा राई, ऐसा चरवाहा जो अपनी बकरियों के ऊपर रहम ना करता हो, मामूली गलती की वजह से दूसरे खेत में पड़ गई तो अब डंडा उठाता है और बुरी तरह बकरी को मारता है। इसको कहते हैं रजुलुन हुतमुन। तो जैसे ये आदमी रहम नहीं कर रहा है चरवाहा अपनी बकरियों के ऊपर, ऐसी जहन्नम उसके ऊपर रहम नहीं करने वाली जो उसके अंदर डाला जाएगा। रजुलुन हुतमुन इज़ा काना कलील रहमत लिल माशिया ऐ लिद्दवाब, जानवरों के ऊपर रहम नहीं करता था। एक मतलब और बता गया, अर्राई अल्लज़ी ला यरहम मा यरा, ऐसा चरवाहा जो अपनी बकरियों के ऊपर, अपने जानवरों के ऊपर कतान कोई रहम न करे, दैट इज़ कॉल्ड रजुलुन हुतमुन। तो ये जहन्नम का ये जो तबका है जहाँ पर ऐसा आदमी डाला जाएगा, कतान उसके ऊपर जहन्नम रहम नहीं करेगी। अल्लाह अकबर। और लयुम वदन्ना, नब्ज़ जानते हो किसको बोलते हैं? नब्ज़, नून बेजाल। हम लोग क्या होता है, कोई चीज़ होती है, जैसे ये कलम है, अच्छी चीज़ है, अभी एक कंधा यहाँ गिर गया है, अब मैं इसको उठाता हूँ, पिकअप करता हूँ उसको और यहाँ डाल देता हूँ, इसलिए कि ये काम करने वाला, बालों को संवारने वाला है। अच्छी चीज़ को हम लोग उठाते हैं और अच्छी जगह रख लेते हैं जी, इसको नब्ज़ नहीं कहते। नब्ज़ कहते हैं कोई बेकार चीज़ उठा करके कोई सल्लतुल मुहमलात में डाल देना, रद्दी की टोकरी में, डस्टबिन के अंदर डाल देना, कूड़ेदान में डाल देना, उठा करके कूड़ेदान में डाल देना, उसको कहते हैं नब्ज़ जी। ऐसे ही कुरान के साथ नब्ज़ का बर्ताव हमारा है। वरा नबदा वरा, पीठ पीछे फेंक दिया उन्होंने। कुरान के साथ यही मामला है, कौमों ने अपनी किताबों के साथ ही मामला किया है, नब्ज़ किया उन्होंने, लापरवाही से फेंक दिया पीछे, उसकी तरफ देखते ही नहीं। तो तुमको भी ऐसे फेंक दिया जाएगा जैसे कूड़े में कोई चीज़ फेंक दी जाती है। तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं अल्लाह की निगाह में, तुम वैल्यूलेस हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं अल्लाह के नज़दीक, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं अल्लाह के नज़दीक। जिस तरह किसी बेकार चीज़ को उठा करके कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, तो नब्ज़ तुमको उठा करके इस बेकार चीज़ की तरह हुतमा में, कूड़े की तरह डाल दिया जाएगा, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब है माल आए और हुकूक वाजिब अदा ना करे, अल्लाह की निगाह में ऐसा आदमी इंतहाई वैल्यूलेस है, बिल्कुल इसकी कोई अहमियत नहीं, बेकीमत है बहुत। तो हुतमा में डाल दिया गया, बताया गया। जानते हैं ये हुतमा क्या है? हाँ, जहन्नम वैसे तो पूरी की पूरी ख़तरनाक है, यह आदमी जहाँ डाला जाएगा जानते हैं, हुतमा कहा गया। कल्ला लयुम्बदन्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा, पूछा जा रहा है ये हुतमा में डाल दिया जाएगा। जानते हो हुतमा क्या है? ये वमा अदराका मल हुतमा क्यों कहा गया, रिपीट किया गया? जैसे बोलते नहीं जानता है मैं कौन हूँ एक तो बेचारा सामने खड़ा हुआ है, वो डरा हुआ है, उसको बोल रहे हैं जानता नहीं मैं कौन हूँ, जानता है? अब वो आदमी डर गया। तो वमा अदराका मल हुतमा युफीदु तहवील,
تحویل کا مطلب چھوٹی ہاں سے ہول دلانے کے لیے، ڈر. جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں جانا نہیں ہے. نہیں، اللہ فرما رہا ہے ہوتما میں ڈال دیا. جانتے ہو ہوتما کیا ہے؟ اب آدمی اور ڈر گیا. ہوتما میں ڈال دیا گیا. اب کہا اللہ فرما رہا ہے جانتے ہو ہوتما کیا ہے؟ یفید التحویل، خوف دلانے کے لیے. اب آدمی اور ڈر گیا. وما ادراک ما الحطمہ، جانتے ہو یہ ہوتما کیا ہے؟ یفید التحویل. اب تشریح کی جا رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ ہوتما کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. اللہ اکبر. پورے قرآن میں نار اللہ کہیں نہیں. اللہ نے آگ کو اپنی طرف مضاف نہیں کیا ہے، صرف اسی جگہ کیا ہے. نار اللہ، دا فائر آف اللہ، اللہ کی آگ. دا فائر آف اللہ، فائر کا انیکسیشن، فائر کی اضافت جو ہے کبھی اللہ نے اپنی طرف نہیں کیا پورے قرآن میں، صرف اسی جگہ کیا ہے. نار اللہ، اللہ کی آگ. ارے بھائی آگ ہونا کافی ہے. وہ اللہ فرمائے یہ میری آگ ہے، بولے تو اللہ، وہ بھی اسم الجلالہ کے ساتھ لائے. آدمی ڈر جائے. ضمیر غائب کے ساتھ لائی جاتی نارہ تھوڑا، لیکن اللہ فرمائے اللہ کی آگ بولے تو اسم الجلالہ کے ساتھ آدمی اور ڈر جائے. بولے یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے. یہ صحابہ سمجھتے تھے. ہے کیسی کتاب ہے. نار اللہ، اللہ کی آگ، the fire of اللہ. مفسر لکھتا ہے اوقدہ اللہ، یہ آگ اللہ نے جلائی ہے. ہاں، فما اوقدہ لا يقدر غیرہ ان یطفئہ، اور اللہ جس آگ کو جلا دے اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا. مخلوق کی آگ ہے. کہیں کسی گھر میں آگ لگ گئی، مخلوق نے لگایا ہے آگ، فوراً فائر بریگیڈ آتا ہے اور اس کے بعد بجھا دیتا ہے. تو مخلوق کی لگائی ہوئی آگ کو مخلوق کے آلے بجھا سکتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ مخلوق کی جلائی ہوئی آگ نہیں ہے، میری جلائی ہوئی آگ ہے. اور جسے ہم جلا دیں جس آگ کو، اسے مخلوق نہیں بجھا سکتی. جی یہ ہے فما اوقدہ لا يقدر غیرہ ان یطفئہ، کوئی آدمی اس کو مخلوق کی آگ کو مخلوق بجھا سکتی ہے، لیکن اللہ جہاں آگ لگا دے، اللہ کی لگائی ہوئی آگ کو کون بجھا سکتا ہے؟ ڈر پیدا. ہوتما سے ویسے ڈر ہوا، وما ادراک ما الحطمہ سے اور ڈر پیدا ہوا، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے یہ اللہ کی آگ ہے، اور ڈر پیدا ہوا. اور سلگانا، ایک تو اللہ کی آگ ہے، اللہ پھر بڑا میں نے سلگایا، بولے اور ڈر پیدا ہو گیا. اللہ نے سلگایا. اور پھر آگے اور ڈرایا گیا. یہ آگ کیسی ہے معلوم ہے؟ یہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے. التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ جو ہے دل تک پہنچ جاتی ہے. ہاں، دل بڑا کمزور ہے پورے بدن انسانی میں. ہارٹ اٹیک یہ وہ بہت کمزور ہے، یہ بہت کمزور ہوتا ہے دل. ہاں، معمولی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. آدمی کو اگر تھوڑا سا ہارٹ میں پرابلم ہو نا، بے چینی، پوری دنیا اس کے سامنے بیکار ہو جاتی ہے. اس لیے کہ یہ بادشاہ ہے پورے دل کا. وقت نہیں تو حدیث بھی پیش کرتا ہے کہ جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا سسٹم آف باڈی، پورے باڈی کا نظام خراب ہو جاتا ہے. یہ دل جو ہوتا ہے نا، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، بہت کمزور ہے. دنیا میں اگر کسی آدمی کو آگ لگا دی جائے، کوئی آدمی جلنے لگے، تو آگ کا اثر، آگ کی سوزش، آگ کی حرارت، آگ کی جلن دل تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹیں بول جاتا ہے، مر جاتا ہے. ایک آدمی ہے، آگ لگ گئی اس کو، دل تک اس کا اثر آگ کا پہنچنے سے پہلے ہی آدمی مر جاتا ہے. لیکن جہنم کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ہوتما کی آگ ایسی ہے جو دل تک پہنچ جائے گی. اب اللہ اکبر، آگ کا اثر دل تک پہنچ جانا بولتے ہیں. دنیا میں تو دل تک نہیں پہنچتے، اس سے پہلے ہی مر جاتا ہے آدمی. جہنم میں دل تک اثر پہنچ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں موت نہیں ہے نا. وما هو بمیت، سورہ ابراہیم کی آیت. وہ مرنے والا نہیں وہاں، اور جب مرے گا نہیں تو آگ کا اثر دل تک پہنچنے والا ہے. بتاؤ، بدن برداشت نہیں کر پاتا ہے، ہڈیاں برداشت نہیں کر پاتی ہیں آگ کا اثر. دل برداشت کر پائے گا؟ گوشت کا لوتھڑا ہے چھوٹا سا. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ سے ہمیں محفوظ رکھیں. خوفناک آگ ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جو اس کا اثر دل تک پہنچ جانے والا ہے. فؤاد مانے دل، جمع افئدہ. یہ آگ کے مبالغے ہیں سب، پوری ٹوٹل سورہ مبالغے پر مبنی ہے. آدمی ہل جائے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جس آگ کا اثر دل تک پہنچ جائے. دنیا میں کوئی آدمی جلنے لگے نا، دل تک اثر پہنچنے سے پہلے آدمی ٹیم بول جاتا، مر جاتا ہے وہ. لیکن وہاں جہنم میں موت نہیں ہے، لہذا آگ کا اثر دل تک پہنچ جائے گا. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ. اللہ اکبر. موصدہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ چلیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. انطلق ثلاثۃ، 3 آدمی چلے، فکانوا فی کہف، بارش ہونے لگی
تو دیکھا کہ غار ہے فکانو فی کہفن، وہ غار میں چلے گئے، فوقع الجبل ولا کہفن، اور بارش کی وجہ سے کوئی چٹان سرکی اور غار کے منہ پر آ گئی، بند ہو گئے وہ، فاوسد علیہم، الفاظ حدیث کے، انطلق ثلاثۃ فکانوا فی کہف فوقع الجبل علی الکہف فاوسد علیہم، اوسد علیہم، پوری طرح بند ہو گئے وہ، اب نکل نہیں سکتے تھے، وہ لفظ یہی ہے، انہا علیہم مؤصدہ، وہ جو حدیث میں لفظ ہے کہ غار میں گھسنے کے بعد وہ جو چٹان آئی، چٹان نے بند کر دیا ان کو اندر، اب باہر نہیں نکل سکتے، ایسے ہی خطمہ میں ڈال کر کے کا دروازہ بند کر دیا ہے، جیسے وہاں غار بند ہو گیا ہے، فاوسد علیہم، جی ہم نے اس مفہوم کو حدیث سے مدلل کیا ہے، فاوسد علیہم، اس کو عمدۃ القاری میں اسناد حسن کے ساتھ لایا گیا ہے، طلبہ کے لیے فائدہ مند چیز ہے، تو انہا علیہم مؤصدہ، اب بند کر دیا گیا اس کو، ہاں گئے دوسرے دروازہ بند کر دیا، ایک چھوٹا سا کمرہ ہو، اگر چاروں طرف سے کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے، کھڑکی ہی نہ ہو اور دروازہ بند کر دیا جائے، آکسیجن نہ پہنچے، آدمی کی حالت دیکھو کیسی غیر ہو جائے گی، اللہ پریشان ہو جائے گا آدمی، پریشان ہو جائے گا، وہ بند کر دیا گیا اس کو اندر، اور اس کے بعد جل رہا ہے اندر، بھاگ نہیں سکتا، باہر نہیں نکل سکتا، فی امد ممددہ، دیکھو مدہ یا مدوں کے معنی پھیلانا تو ہوتا ہی ہے، اس کو پھر باب تفعیل سے لائے گا مبالغہ پیدا کرنے کے لیے، ایک ہے مدل اور وہ تو مدہ میں پھیلانا ہوتا ہی ہے، اب مددہ بولے تو اب باب تفعیل سے لایا جا رہا ہے اس کے اندر مبالغہ پیدا کرنے کے لیے، عددہ ممددہ، عجیب و غریب سورہ ہے کہ نہیں ہے، سب مبالغہ ہے سب، ہاں ممددہ، بڑے بڑے پھیلے ہوئے درخت، پھیلے ہوئے کھمبے، آمد یہ جمع ہے عماد کی، جیسے احاب کی جمع، تو آمد مانے کھمبا، اس میں میرا خیال واحدی نے کہا ہے، قال الواحدی، واحدی نے کہا ہے العمد ای الاساطین، کھمبے، بڑے بڑے پلرز، اساطین پلرز، تصور کرو ایک کار ہے، اب کار میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اسٹیئرنگ پر تنہا ہے، اس کے بعد کھڑکی بند ہے، دروازہ بھی لاک ہو گیا اور آگ لگ جاتی ہے، کار میں آگ لگ جا رہی ہے، اب کیا کرتا ہے بندر کی طرح ادھر سے ادھر اچھلتا ہے، یہ کبھی اسٹیئرنگ کی طرف آتا ہے اور کبھی پیچھے سیٹ کی طرف بھاگ جاتا ہے، پھر ادھر سے ادھر آتا ہے، ادھر سے ادھر، کھڑکیوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، دروازوں کو دھکا دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کھڑکیاں نہیں کھل رہی ہیں، دروازہ نہیں کھل رہا ہے، لیکن حرکت تو کر رہا ہے نا، تھوڑی تکلیف کم ہو رہی ہے نا، تکلیف کم کیا ہو رہی ہے، تھوڑی تکلیف کم ہو رہی ہے، اس لیے کہ حرکت کرنے کا موقع ہے اس کو، اسٹیئرنگ وہیل سے ادھر چلے جا رہا ہے اور ادھر سے ادھر آ جا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے بھاگنے نہیں دیا جائے گا، باندھ دیا جائے گا، انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ یوسقون بعمد ممددہ یربطون بعمد ممددہ، اسے باندھ دیا جائے گا ان کو، اب اگر اسٹیئرنگ پہ باندھ دیا جائے اس کو، آگے پیچھے نہ جا سکے، اس کے جلنے کا انداز اور اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سورہ کریمہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، بار بار پڑھو، رو، اور رات میں بھی پڑھ کر کے رو، پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے اور لے کر چلا جائے، کہیں ان تین صفتوں کے اندر تو ہم ملوث نہیں ہیں، کسی کے روبرو اس کی عزت اتار رہے ہیں، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت اتار رہے ہیں، مال کو جمع کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے ہیں، نیک کاموں میں نہیں خرچ کر رہے ہیں، یہ تین صفتیں اگر اندر ہیں تمہارے تو حطمہ کے اندر جانا ہی ہے، لہذا اپنے آپ کو بچاؤ، سدھر جاؤ، ورنہ تباہی منتظر ہے تمہاری، ویل منتظر ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خوفناک سورہ ہے، صحابہ کرام ایسے نہیں جان دے دیتے تھے، یہ ان کی زبان تھی، سمجھتے تھے، ہم لوگوں کو تو عربی آتی ہی نہیں، لہذا کیا سمجھیں گے، وہ پڑھ لیے، اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔